لیکن شیطان بہت الو کا پٹھا ہے نا، تو اس لیے وہ پھر غلط فہمیاں ڈالے گا پہلے، پھر بدگمانیاں ڈالے گا، پھر بد زبانیاں بھی ہو جاتی، تو غلط فہمیاں ڈالے گا، یعنی اپنا علم بھی کم، عمل بھی کم، اخلاص بھی کم، حکمت و دانائی بھی کم، عشق الہی بھی کم، اتباع سنت بھی کم، ہر چیز کم ہے، ناقص ہے، اور وہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی چیزوں کی، کہیں گے حضرت یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، بس کیوں کرتے رہیں گے۔ بھائی حسن ظن رکھ لو، ان کا علم، عمل، تقوی، اخلاص، خوف خدا آپ سے زیادہ ہے، جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم نے یہ ایک اصول بنایا، اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا، کیونکہ ہم حضرت کے ساتھ سفروں میں بہت ہوتے تھے، اب ہر بات تو شیخ سے نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، ایسے کیوں ملے، ویسے کیوں ملے، لیکن کبھی کبھی جب ہم دیکھتے تھے حضرت کا موڈ بڑا، بیان کے بعد حضرت کا موڈ بہت فریش ہوتا ہے، اور ایک دفعہ حضرت آداب لکھ رہے تھے، تو میں نے ایک بات پوچھ لی کہ حضرت ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم پرانے لوگ ہیں، اتنے عرصے سے آپ کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن آپ کئی داڑھی منڈوں کو قریب کر لیتے ہیں، ہم دور بیٹھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ابھی اشکال آتا ہے۔ تو حضرت نے کہا بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں، وہ ICU کے مریض آئے ہیں میرے پاس کہ اسپیشل وارڈ میں ان کو رکھا ہے، تم لوگوں نے تو بہت کچھ سیکھ لیے، تم تو نارمل مریض ہو، خیر ہے تمہارا تو گزارا ہو رہا ہے، لیکن وہ تو ICU کے مریض ہیں، ان کے تو ایمان کا خطرہ پڑا ہوا ہے، اس لیے ان کو زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، ان کو زیادہ قریب رکھا ہوا ہے کہ اگر اس کو ICU میں نہ رکھے تو یہ تو اس کا تو ایمان کا ہی بیڑا غرق ہو جانا، تمہارا ایمان تو محفوظ ہے، چلو عمل میں کوئی کمی ہے تو ایسے ایسے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کا تو ایمان کا ہی خطرہ ہے بچانے کا، اس لیے ان کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں اور ان کو قریب کرتے ہیں۔ اب ہماری تو آنکھیں کھل گئی کہ یار دیکھو ہم کیا سوچ رہے تھے اور مشائخ کی کیا نیت ہے، اور واقعی یہ بدگمانی کا دور ہے، اور ہمارے پاکستان کے لوگ ذہین ترین بہت ہیں نا، اس لیے ان کا ذہن پھرکی کی طرح یوں گھومتا ہے، ذرا سی کوئی بات نہیں سمجھ آتی فوراً بدگمانی کرے۔